السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و ناظرات، اس وقت میں قربانی کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ قربانی کا مہینہ شروع ہوتے ہی ہر سال لوگ کچھ نہ کچھ نئے نئے مسائل اور نئے نئے تقاضے سامنے لاتے رہتے ہیں۔ گزشتہ ہم نے ایک کلپ بنائی تھی، اس کے اندر یہ کہا تھا کہ قربانی نہ کر کے غریبوں کو پیسے دیے جائیں، وہ کیسا ہے، اس کے بارے میں ہم نے اس سے پہلے عرض کیا ہے۔ اس وقت میں اور ایک بات جو عوام الناس میں بعض لوگ کہہ رہے ہیں، اس غلطی کا اور اس غلط فہمی کا ازالہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں یہ قربانی کرنا یہ خلاف رحم ہے، یعنی کہ جانوروں کے اوپر بے رحمی ہے کہ ان کی جان لینا اور ان کو ذبح کرنا، اتنے سارے ہزاروں لاکھوں جانوروں کی قربانی کر کے ان کی جان جو ہے ختم ہو جاتی ہے اور ان کی روح چلی جاتی ہے، ان کے اوپر بے رحمی ہے، اس طرح بعض لوگ کہہ رہے ہیں۔ عجیب بات ہے بھئی، جب جانوروں کو آپ یہ کہتے ہیں کہ جانوروں کو ذبح کرنے میں یہ بے رحمی ہے اور خلاف رحم ہے، تو پھر یہ قربانی کے موقع پر کیوں یاد آیا؟ یہ تو سال بھر بھی یاد آنا چاہیے۔ سال بھر جو ہے کئی سارے بڑے جانور ذبح ہوتے ہیں، سال بھر کئی سارے بکرے ذبح ہوتے ہیں، روزانہ کئی سارے بکرے بکریاں اور جو ہے مرغیاں چکن۔ اس وقت میں یاد نہیں آتا کہ جو ہے جانوروں کو ذبح کرنا بے رحمی ہے، قربانی کے موقع پر ہی یاد آ رہا۔ یاد رکھیے، اللہ نے جن جانوروں کو معقول اللحم بنایا ہے، یعنی کہ ان کے گوشت کو کھایا جاتا ہے، وہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے ہمارے واسطے، ہمارے کھانے کے لیے اور ہماری جو ہے اور ہمارے غذا اللہ نے وہ بنایا ہے، اور قربانی کا حکم اللہ نے دیا ہے کہ تم جانوروں کی قربانی کرو۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، قرآن مجید میں ہے کہ تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تو قربانی کرنا اللہ کا حکم ہے، تو کیا اللہ کو معلوم نہیں ہے کہ قربانی کرنے سے جانوروں پر جو ہے بے رحمی ہوتی ہے یا خلاف رحم ہے؟ کیا نہیں معلوم؟ ضرور معلوم ہے۔ خدا تعالیٰ سے بڑھ کے کیا ہم رحیم و کریم ہو گئے؟ جو اعتراض کرنے والے لوگ ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خدا سے زیادہ رحیم و کریم ہو گئے، نعوذ باللہ۔ خدا تعالیٰ سے بڑھ کے کوئی رحیم و کریم ذات نہیں ہے۔ وہ رحیم و کریم ذات جب حکم دے رہے ہیں قربانی کرنے کا، تو اس میں ہمیں چوں چرا کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن مجید میں صراحت سے اللہ تعالیٰ فرمائے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، قربانی کرو، قربانی کرنے کا حکم فرمائے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کرنے کا اور اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا جب انہوں نے خواب دیکھا، اور نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے، تو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، بلکہ ذبح کر دیے گویا کہ ذبح نام ہے چھری چلانے کا۔ تو اسماعیل السلام کے گردن پر چھری چلا دیے ابراہیم السلام۔ یہ نہیں فرمایا کہ اے اللہ، کیا بیٹے کو قربان کرنا، بیٹے کی قربانی کرنا، بیٹے کو ذبح کرنا یہ خلاف رحم نہیں ہے؟ اللہ سے کبھی سوال نہیں کہ ابراہیم السلام یہ دیکھے کہ میرے مولا کا حکم ہے، لہذا فوراً وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے واسطے گئے۔ لیکن آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کرنا یہ خلاف رحم ہے، جانوروں کے اوپر بے رحمی ہے۔ ان کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کے حقوق بیان فرمائے ہیں، جانوروں پر رحم کرنے کی تعلیم دیے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ قربانی کرنے کا بھی حکم دیے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کرنا یہ خلاف رحم نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کتنے بڑے رحیم ہیں، کریم ہیں۔ اللہ کے رحیمی کی کیا ہم جو ہے مثال دے سکتے ہیں، اللہ کے رحیمی کا ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کافروں پر بھی رحم کرنے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک بار چند مہمان آئے۔ ویسے تو ہمیشہ مہمان آتے تھے، لیکن ایک بار کھانے پر دسترخوان پر ایک نان مسلم کافر شخص بھی آئے کھانا کھانے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دسترخوان پر عادت تھی کہ جب بھی کھانا کھاتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا کھاتے، اور جتنے حاضرین تھے سب کو پڑھنے کے واسطے وہ کہتے تھے۔ لیکن یہ شخص نہیں پڑھ رہے تھے، تو معلوم ہوا کہ یہ اسلام قبول نہیں کیے ہیں، مسلمان نہیں ہیں، اس لیے کلمہ بسم اللہ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام ان کو دسترخوان پر سے اٹھا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے ابراہیم، میں اس کو کئی سال سے کھلا رہا ہوں، کبھی بھی میں اس کو دسترخوان سے نہیں اٹھایا، اور کبھی بھی جو ہے اس کو میں غذا نہیں روکا اس کے لیے، لیکن اے ابراہیم، آپ نے اس کے واسطے ایک مرتبہ بھی جو ہے کھلائے نہیں،
اور ایک ہی بار میں اس کو دسترخوان سے اٹھا دیے۔ ایسے رحیم و کریم ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، کافروں پر بھی جو ہے اتنی زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اور ایک واقعہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے ایک بار حکم فرمایا کہ اے نوح، آپ برتن بنائیے، مٹی کے برتن بنائیے۔ نوح علیہ السلام مٹی کے برتن بنائے، 40 سال تک بناتے گئے، بہت سارے برتن جمع ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم فرمائے اے نوح، جتنے برتن بنائے ہیں مٹی کے سب کو توڑ دو۔ اب نوح علیہ السلام، ظاہر بات ہے اللہ کا حکم ہے، عمل کرنے میں تو ہچکچاہٹ نہیں ہوئی، لیکن یہ کہا کہ اللہ ایسے اتنے برتن میں نے بنایا اتنی محنت سے، اور میں اس کو بنانے کے بعد نظر بھر کے دیکھا بھی نہیں، لیکن پھر آپ اس کو توڑنے کا حکم فرمائیں۔ تب اللہ نے فرمایا کہ اے نوح، 40 سال کی محنت سے آپ جو برتن بنائے تھے اس کو توڑنے پر تم کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن آپ نے میری مخلوق اور آپ کی پوری قوم کو غرق کرنے کی آپ نے جو ہے دعا کی تھی، تو میں نے ان کو غرق کیا، تو اس وقت مجھے کتنی تکلیف بھی ہوگی۔ تو یہ دونوں واقعات حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر جو ہے بیان کیا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے رحیم و کریم ہیں، جو اسلام قبول کیے، جو اسلام قبول نہیں کیے، ان سب پر رحم و کرم کرنے والے ہیں۔ جانوروں پر رحم کرنے والے ایک گنہگار خاتون ایک کتے کو جب پانی پلاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک کتے پر رحم کرنے اور اس کو پانی پلانے کی برکت سے اس کی مغفرت فرما دیے۔ تو ایسے رحیم و کریم اللہ تعالیٰ جب قربانی کرنے کا حکم فرمائے ہیں تو پھر معلوم ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ قربانی کرنا، جانوروں کو ذبح کرنا یہ خلاف رحم نہیں ہے، تبھی تو جو ہے حکم فرمائے ہیں۔ لہذا اب جو کہہ رہے ہیں لوگ کہ قربانی کرنا یہ خلاف رحم ہے، بے رحمی ہے، تو ظاہر بات ہے ان کی کم علمی ہے، نادانی ہے اور کم فہمی ہے، جس کی وجہ سے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جانوروں کو قربانی کرنے سے اور ذبح کرنے سے یہ ان کے اوپر جو ہے بے رحمی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے غذا بنایا ہے، ماکول اللحم جانور ہے، لہذا اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اب جن لوگوں نے یہ بات چلائی ہے، مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اس بات کی طرف توجہ نہ دیں، بلکہ ہم اللہ کے حکم کی طرف توجہ دیں۔ اللہ نے فرمایا کہ قربانی کرو اپنے رب کے لیے، نماز پڑھو اپنے رب کے لیے، لہذا ہم اللہ کے حکم پر عمل کریں اور عمل کرتے ہوئے قربانی خوش دلی کے ساتھ میں دے، اللہ کو راضی کرنے کے واسطے قربانی دیں۔ انشاءاللہ قربانی دینے سے بہت سارے گناہوں سے معافی بھی ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ ہماری بخشش بھی کریں گے، اور یہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بھی ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔